اگر اس نے دیا غم، اگر اس نے کوئی پریشانی دی تو اسی غم میں رہے خوش، اگر اللہ نے کوئی مصیبت دی، پریشانی دی تو اس میں رہے خوش، اور اس نے جو ماتم دیا تو ماتم میں رہے خوش۔ اگر کوئی ماتم مل گیا، کوئی فوت ہو گیا، کوئی برے حالات آ گئے تو کوئی گلا شکوہ نہیں، اللہ کا شکر بجا لائے، اللہ سے راضی رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور ان کو گرم ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، لیکن کیا تھا، پھر بھی اللہ کا اللہ احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اسی کا تذکرہ کرتے۔ حضرت خبیب کہتے ہیں مجھے گرم انگاروں پر لٹا دیا جاتا، اور جو انگارے ہوتے تھے میرے جسم کی چربی سے، میرے خون سے بجھتے تھے۔ تو کیا ہے، وہی بات شاعر کر رہے، کیسے بھی غم آئے، کیسے بھی ماتم آئے، کیسے بھی مصائب آئے تو گلا شکوہ نہیں۔ کھانے کو ملا کم تو اس کم میں رہے خوش، اگر کھانے کو کم ملا یا نہ ملا تو اس میں راضی رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھوک کی شدت کی وجہ سے میں غش کھا کر بے ہوشی سے گر پڑتا، لوگ سمجھتے کہ ان کو مرگی پڑ گئی ہے۔ اس وقت مرگی کا یہ علاج سمجھا جاتا تھا کہ لوگ گردن پہ پاؤں رکھ کے دباتے تھے تاکہ اس کو ہوش آئے، تو وہ کہتے ہیں اصل میں بھوک کی شدت کی وجہ سے گرا پڑا ہوتا تھا، لوگ میرے گردن پہ پاؤں رکھ کے چلے جاتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اس کو مرگی پڑی ہوئی ہے۔ تو اتنی شدت بھوک کی، لیکن کوئی گلا شکوہ نہیں، وہی دین پہ ڈٹے ہوئے ہیں، دین پہ قائم ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی واضح مثال ہے، ان کی 8 دکانیں تھی مکہ میں، کپڑے کی، بڑے تاجر تھے، لیکن وہ جب اسلام قبول کیا اس کے بعد بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان تمام مشکلات میں اسی طرح خوش رہے، شاداں رہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے، بھوک کی شدت کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے تو اتنے میں حضرت عمر بھی آن پہنچے۔ انہوں نے کہا ابو بکر یہ وقت تو نہیں ہے گھر سے باہر نکلنے کا، تو کیا کر رہے ہو، باہر کیوں اس وقت نکلے ہو؟ کہا بھوک کی شدت باہر لے آئی۔ حضرت عمر نے کہا کہ میرا بھی یہی حال ہے، بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکل آیا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آن پہنچے، آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی یہی حال ہے، یہی مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ دونوں میرے ساتھ چلو۔ تو اب حضرت ابو ایوب انصاری کے وہ باغ میں گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی لی اور اس پر گوشت کا ٹکڑا رکھا اور ایک صحابی کو دیا، کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ کو دے آؤ، کہ کئی دنوں سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ تو یہی بات شاعر کر رہا ہے، اگر کھانے کو مل گیا تو خوش ہیں، اگر کم ملا یا نہ ملا تو بھی خوش ہیں۔ جس طور کہا، طور کہتے ہیں انداز کو، جس طور کہا اس نے اس عالم میں، عالم کہتے ہیں حالت کو، کہتا ہے جس طور کہا اس نے اس عالم میں خوش ہے، جس حالت میں اللہ نے رکھا اس حالت میں خوش ہیں، دکھ درد میں، آفات میں، جنجال میں خوش ہیں، جیسے بھی مصائب آئے، جیسی بھی مشکلات آئی، جیسی بھی تنگیاں آئی خوش ہیں، جیسے بھی جنجال آئے، جنجال پریشانی کو کہتے ہیں، جیسے بھی جنجال آئے، جیسی بھی پریشانیاں آئی خوش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، حضرت حمزہ آپ کے سگے چچا شہید کر دیے گئے جنگ احد میں، اور ان کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیے گئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور یہاں تک کہ ان کا جگر نکال کے ہندا نے چبایا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دونوں مسلمان ہوئے، ہندا اور وحشی جس نے شہید کیا تھا، آپ نے دونوں کو معاف کر دیا۔ تو وہی شاعر بات کر رہے، کیسے بھی دکھ درد آئے تو جھیل گئے، تو رونا، ماتم کرنا، آہو بکا کرنا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے نہیں کیا۔ تو وہی بات شاعر کر رہا ہے، جیسے بھی حالات آئے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو فقیر ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں فقر اختیار کر لیتے ہیں، پھر گلا شکوہ نہیں کرتے، پھر جیسے بھی حالات ہیں اللہ سے خوش رہتے ہیں۔ جینے کا نہ اندو کہتے ہیں غم، نہ مرنے کا ذرا غم، نہ ہی ان کو کوئی جینے کی بہت زیادہ خواہش ہے، نہ جینے کا کوئی غم، نہ مرنے کا خوف۔ یکساں ہے انہیں زندگی اور موت کا عالم، ان کے لیے یکساں ہے، برابر ہے زندگی اور موت۔ اگر زندگی مل گئی تو خوش ہیں، کہتے ہیں اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ اگر موت آن پہنچی تو خوش ہیں، اللہ سے ملاقات کا وقت مل گیا، اللہ سے ملاقات کریں گے۔ جیسے بھی حالات ہیں تو خوش ہیں۔ صحابہ کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، جب وہ شہید ہوتے تھے تو ان کا پہلا یہی نعرہ ہوتا تھا، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جو جنگ احد لڑی گئی اس کی بڑی سبب یہی تھا، بڑی وجہ یہی تھی۔ وہ صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تاکہ مدینہ سے باہر نکل کے لڑیں تاکہ ہم شہید ہو سکے۔ شہادت کی اتنی خواہش تھی، جب وہ جنگوں میں جاتے تھے دعائیں مانگ کے جاتے تھے کہ شہادت مل جائے۔ تو یہی بات شاعر کر رہا ہے کہ بہت توقع نہیں ہوتی تھی، بہت خواہش نہیں ہوتی تھی زندگی کی، زندگی مل گئی تو راضی ہیں اللہ سے کہ اللہ کی عبادت کریں گے، اس کو راضی کریں گے۔ اگر موت آ گئی تو خوشی سے گلے کو لگا لیا اور اللہ سے ملاقات کی چاہت میں اور اس پہ راضی ہو گئے۔ واقف نہ برس سے نہ مہینے سے وہ اقدام، ان کو کوئی پتہ نہیں مہینے گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں کہ وقت کتنا گزر گیا، کتنا گزر چکا ہے، کتنا باقی ہے۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا، کوئی پرواہ نہیں۔
جو آ رہا ہے اس کی بھی کوئی ٹینشن نہیں، جو حال ہے اس میں بس اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی افسوس نہیں، کوئی غم نہیں، جیسا وقت تھا جو تھا، اچھا وقت تھا، برا وقت تھا، تکلیف سے بھرا ہوا تھا، اذیتوں سے بھرا ہوا تھا، مصائب سے بھرا ہوا تھا، گزر گیا، کوئی پرواہ نہیں، کوئی رونا دھونا نہیں، بڑی تکلیف کاٹی ماضی میں نہیں سوچتے تھے، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرتے تھے، نہ شب کی مصیبت نہ کبھی روز کا ماتم، نہ ان کو رات کی تاریکی اور رات کی ظلمت، رات کا اندھیرا ان پہ کوئی اثر انداز ہوتا ہے، نہ رات کے اندھیرے سے خائف ہوتے ہیں، نہ رات کے اندھیرے سے ڈرتے ہیں، نہ رات کی ظلمات سے ڈرتے ہیں، نہ روز کا ماتم، نہ دن کے مسائل، دن میں آنے والی مشکلات، نہ دن کی تگودو، دن کے کام، دین کے دھندے، ان کسی چیز کی ان کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پرواہ نہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں، اللہ سے خوش رہتے ہیں، اگر مصائب آئیں گے دن میں تو جھیل لیں گے، اللہ کی مرضی ہوگی، اگر اللہ مصائب دے گا تو مصائب کو جھیلیں گے، مشکلات آئیں گی تو جھیلیں گے، تگودو کرنی پڑے گی تو کریں گے، آفات آئیں گی تو جھیلیں گے، مشکلات آئیں گی تو جھیلیں گے ان کو، دن رات گھڑی پہر میں ہوا سال میں خوش ہیں، دن گزرے رات گزرے، لمحہ گزرے، وقت گزرے، مہینہ گزرے، سال گزرے، کچھ بھی گزر جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیسے حالات آ جائیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں کہ اگلے سال کیا ہوگا، اگر اگلے سال گندم نہ ہوئی تو کیا ہوگا، اگلے سال کھانے کو نہ ملا تو کیا ہوگا، اگلے سال پیسے نہ ہوئے تو کیا ہوگا، اگلے سال جنگ ہو گئی تو کیا ہوگا، اگلے سال مشکلات آ گئی تو کیا ہوگا، اگلے سال قتل کر دیا گیا تو کیا ہوگا، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی خوف نہیں، جیسے حالات میں رب نے رکھا تو خوش ہیں، اگر اگلے سال یا بعد میں یا کوئی مہینے بعد یا کبھی بھی کوئی مصائب کا آنے کا خدشہ ہے، کوئی مصائب کے آنے کا علم ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، خوش رہتے ہیں کہ اللہ جس حال میں رکھے ہم خوش ہیں، اللہ سے راضی ہیں۔ ان کے تو جہاں میں عجب عالم ہے نذیرہ، عجب عجیب کو کہتے ہیں عالم حالت، سب ایسے تو دنیا میں ولی کم ہیں کہ جانے کے فرشتے ہیں کہ آدم ہے نذیرہ، ہر وقت میں ہر آن میں خرم ہے، خرم کہتے ہیں خوش ہونے کو، جس ڈال میں، جس ڈال حالت کو کہتے ہیں، جس ڈال میں رکھا اسی ڈال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ جو آخری شعر ہوتا ہے یہ عام طور پہ پیپر میں نہیں آتا کیونکہ شاعر کا تخلص استعمال ہوتا ہے، ایک نمبر نام کا ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ عام طور پہ نہیں دیتے، لیکن پھر بھی اس کو پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ اس کو جو ہے نظم کا نچوڑ سمجھا جاتا ہے، اس کا خلاصہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ جو ہوتا ہے خلاصے میں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ تو شاعر یہ بات کر رہا ہے، کہتا ہے کہ ان کا تو جہاں میں عجب عالم ہے، یہ عجیب لوگ ہیں کیونکہ ان جیسے ولی دنیا میں کوئی نہیں، اس سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے جو تنگی آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، ہر چیز کو جھیل جائے، جیسا اللہ کا حکم ہو اسی پہ عمل کر دے، جنگ کا حکم ہو تو جنگ پہ نکل جائے، اگر گھر بار والوں کے ساتھ رہنے کا حکم ہو تو ان کے ساتھ رہے، اگر گھر بار چھوڑنے کا حکم ہو تو چھوڑ دے، جیسی تنگی آئے، مصائب آئے، کھانے کو ملے نہ ملے، جیسے حالات ہوں ہر حالات میں خوش رہے، تو اس سے بڑا کون ولی ہو سکتا ہے؟ یہی بات شاعر کر رہا ہے کہ سمجھ نہیں آتی یہ آدم ہے یہ فرشتے ہیں، کہ آدم ہے جو انسان ہے وہ تو ان میں تو خواہشات ہوتی ہیں، کھانے کی طلب ہوتی ہے، تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اذیتوں کو برداشت وہ فیس کرتا ہے تو بڑی تکلیف اس کو محسوس ہوتی ہے، بڑے بعض اوقات ناشکری پہ تل آتا ہے، انسان کو تو بہت سے مصائب سے پالا پڑتا ہے، لیکن ایسے لوگ جو ہر چیز کو برداشت کر لیتے ہیں، اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں، یہ کوئی فرشتوں سے کم نہیں ہے۔ تو ہر آن میں، ہر وقت میں، اور ہر وقت یہ خوش رہتے ہیں، خرم رہتے ہیں، تو پھر اللہ بھی ان کی ہر دعائیں سنتا ہے۔ یہی وجہ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں سمجھ نہیں آتی کہ ان کی پھر عظمت اور بلندی کیسی ہے، کہ یہ کوئی فرشتے ہیں یا انسان ہیں، کہ فرشتوں جیسے رب تعالیٰ اور ان سے کام کروا جاتا ہے، کہ صحابہ اکرام کی مثالیں آتی ہیں، جس حضرت عمر کی مثال ہے کہ انہوں نے دریائے نیل کو خط لکھا کہ اگر تو چلتا ہے تو خدا کے حکم سے چل، اگر نہیں چلتا تو رک جا، ان کے خط لکھنے کی وجہ سے دریا چل پڑا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ بھی ان کی سنتا ہے، بس وہ فرشتوں کی طرح، جس طرح فرشتے اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، اللہ نے کہہ دیا کہ یہ دریا کو روک دو، یہ چلا دو، تو جس طرح ان کے کاموں سے یہ کام ہوتے ہیں، دریائے ہر چیز اعمال جو ہے سر انجام دیتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ان بندوں کو بھی اپنے اتنے برگزیدہ بنا لیتا ہے کہ ان کے احکامات سے پھر دنیا کا نظام چلتا ہے۔ تو یہی بات شاعر کر رہا ہے کہ ان کی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ عجیب لوگ ہیں، کیونکہ ایسے ولی دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ ان کی سمجھ کیا نہیں آتی کہ یہ فرشتے ہیں یا کہ انسان ہیں، جس ڈھال میں رکھا اس ڈھال میں خوش ہیں، کیونکہ جس حال میں ان کو اللہ نے رکھا تو اسی حال میں خوش رہتے ہیں۔ یقیناً تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی، ویڈیو سننے کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔